ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اس بات پر بیعت کی کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گھبرائیں گے، اور یہ کہ ہمیشہ حق اور سچی بات کہیں گے، چاہے حق سننے والے کے لیے کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ملک شام کے علاقے میں ہجرت کر گئے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں انہیں شام سے واپس بلا لیا گیا، اور پھر یہ ربضہ کے مقام پر آ کر رہنے لگے تھے۔ ربضہ کے مقام پر ہی ان کی وفات ہوئی تھی۔ ان کے ایمان لانے کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ جب یہ مکہ معظمہ آئے تو ان کی ملاقات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوایا تھا۔ ابو ذر کہتے ہیں، بیعت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ساتھ لے گئے۔ ایک جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دروازہ کھولا، ہم اندر داخل ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں انگور پیش کیے۔ اس طرح یہ پہلا کھانا تھا جو میں نے مکہ میں آنے کے بعد کھایا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابو ذر، اے ابو ذر، اس معاملے کو ابھی چھپائے رکھنا، اب تو تم اپنی قوم میں واپس جاؤ اور انہیں بتاؤ تاکہ وہ لوگ میرے پاس آ سکیں۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے خود اپنے معاملے کا کھلم کھلا اعلان کر دیا ہے تو اس وقت تم ہمارے پاس آ جانا۔ آپ کی بات سن کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچائی دے کر بھیجا، میں ان لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر پکار کر اعلان کروں گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں ایمان لانے والے دیہاتی لوگوں میں سے 5واں آدمی تھا۔ جس وقت قریش کے لوگ حرم میں جمع ہوئے، انہوں نے بلند آواز میں چلا کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ بلند آواز میں یہ اعلان سن کر قریشیوں نے کہا، اس بددین کو پکڑ لو۔ انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور بے انتہا مارا۔ ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں، وہ لوگ ان پر چڑھ دوڑے، پوری قوت سے انہیں مارنے لگے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں آ گئے، وہ ان پر جھک گئے اور قریشیوں سے کہا، تمہارا برا ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ شخص قبیلہ غفار سے ہے، ان کا علاقہ تمہاری تجارت کا راستہ ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قبیلہ غفار کے لوگ تمہارا راستہ بند کر دیں گے۔ اس پر ان لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ ابو ذر فرماتے ہیں، اس کے بعد میں زمزم کے کنویں کے پاس آیا، اپنے بدن سے خون دھویا۔ اگلے دن میں نے پھر اعلان کیا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے پھر مجھے مارا۔ اس روز بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مجھے ان سے چھڑایا۔ پھر میں وہاں سے واپس روانہ ہوا اور اپنے بھائی انیس کے پاس آیا۔ انیس نے مجھ سے کہا، تم کیا کر آئے ہو؟ میں نے جواب دیا، مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کر دی ہے۔ اس پر انیس نے کہا، میں بھی بتوں سے بیزار ہوں اور اسلام قبول کر چکا ہوں۔ اس کے بعد ہم دونوں اپنی والدہ کے پاس آئے تو وہ بولیں، مجھے پچھلے دین سے کوئی دلچسپی نہیں رہی، میں بھی اسلام قبول کر چکی ہوں، اللہ کے رسول کی تصدیق کر چکی ہوں۔ اس کے بعد ہم اپنی قوم غفار کے پاس آئے، ان سے بات کی، ان میں سے آدھے تو اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ باقی لوگوں نے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے ہم اس وقت مسلمان ہوں گے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو قبیلہ غفار کے باقی لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ ان حضرات نے جو یہ کہا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے ہم اس وقت مسلمان ہوں گے، تو ان کے یہ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا، میں نخلستان یعنی کھجوروں کے باغ کی سرزمین میں جاؤں گا جو یثرب کے سوا کوئی نہیں ہے، تو کیا تم اپنی قوم کو یہ خبر پہنچا دو گے؟ ممکن ہے اس طرح تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو فائدہ پہنچا دے اور تمہیں ان کی وجہ سے اجر ملے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قبلہ اسلم کے لوگ آئے، انہوں نے آپ سے عرض کیا،
اے اللہ کے رسول، ہم بھی اسی بات پر مسلمان ہوتے ہیں جس پر ہمارے بھائی قبیلہ غفار کے لوگ مسلمان ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اللہ تعالیٰ غفار کے لوگوں کی مغفرت فرمائے اور قبیلہ اسلم کو اللہ سلامت رکھے۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حج کے لیے مکہ گئے۔ طواف کے دوران کعبے کے پاس ٹھہر گئے۔ ان کے چاروں طرف لوگ جمع ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے لوگوں سے کہا، بھلا بتاؤ تو تم میں سے کوئی سفر میں جانے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا وہ سفر کا سامان ساتھ نہیں لیتا؟ لوگوں نے کہا، بے شک ساتھ لیتا ہے۔ تب آپ نے فرمایا، تو پھر یاد رکھو قیامت کا سفر دنیا کے ہر سفر سے کہیں زیادہ لمبا ہے، اور جس کا تم یہاں ارادہ کرتے ہو، اسی لیے اپنے ساتھ اس سفر کا وہ سامان لے لو جو تمہیں فائدہ پہنچائے۔ لوگوں نے پوچھا، ہمیں کیا چیز فائدہ پہنچائے گی؟ حضرت ابو ذر غفاری بولے، بلند مقصد کے لیے حج کرو، قیامت کے دن کا خیال کر کے ایسے دنوں میں روزے رکھو جو سخت گرمی کے دن ہوں گے، اور قبر کو وحشت اور اندھیرے کا خیال کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں اٹھ کر نماز پڑھو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ کہا جاتا ہے دیہات کے لوگوں میں سے مسلمان ہونے والوں میں یہ تیسرے یا چوتھے آدمی تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ پانچویں تھے۔ یہ اپنے بھائیوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ یوں ہے کہ انہوں نے خواب میں جہنم کو دیکھا۔ اس کی آگ بہت خوفناک انداز میں بھڑک رہی تھی۔ یہ خود جہنم کے کنارے کھڑے تھے۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ان کا باپ انہیں جہنم میں دھکیلنا چاہتا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا دامن پکڑ کر انہیں دوزخ میں گرنے سے روک رہے ہیں۔ اسی وقت گھبراہٹ کے عالم میں ان کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے فوراً کہا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ خواب سچا ہے۔ ساتھ ہی انہیں یقین ہو گیا کہ جہنم سے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بچا سکتے ہیں۔ فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، انہیں اپنا خواب سنایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس خواب میں تمہاری بھلائی اور خیر پوشیدہ ہے، اللہ کے رسول موجود ہیں، ان کی پیروی کرو۔ چنانچہ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ سے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کے برابر کا نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور تم جو یہ پتھروں کی عبادت کرتے ہو اس کو چھوڑ دو۔ یہ پتھر نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے والد کا نام سعید بن عاص تھا۔ اسے بیٹے کے اسلام قبول کرنے کا پتہ چلا تو آگ بگھولا ہو گیا۔ بیٹے کو کوڑے سے مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ اتنے کوڑے مارے کہ کوڑا ٹوٹ گیا۔ پھر اس نے کہا، تو نے محمد کی پیروی کی، حالانکہ تو جانتا ہے وہ پوری قوم کے خلاف جا رہا ہے، وہ اپنی قوم کے معبودوں کو برا کہتا ہے۔ یہ سن کر حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اللہ کی قسم، وہ جو پیغام لے کر آئے ہیں میں نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ اس جواب پر وہ اور غضبناک ہوا اور بولا، خدا کی قسم، میں تیرا کھانا پینا بند کر دوں گا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اگر آپ میرا کھانا پینا بند کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے روٹی دینے والا ہے۔ تنگ آ کر سعید نے بیٹے کو گھر سے نکال دیا، ساتھ ہی اپنے باقی بیٹوں سے کہا، اگر تم میں سے کسی نے بھی اس سے بات چیت کی میں اس کا بھی یہی حشر کروں گا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ ہی رہنے لگے، باپ سے بالکل بے تعلق ہو گئے، یہاں تک کہ جب مسلمانوں نے کافروں کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی تو یہ ہجرت کرنے والوں میں سے پہلے آدمی تھے۔ ایک مرتبہ ان کا باپ بیمار ہوا، اس وقت اس نے قسم کھائی، اگر خدا نے مجھے اس بیماری سے صحت دے دی تو میں مکہ میں کبھی محمد کی خدا کی عبادت نہیں ہونے دوں گا۔ ایک مرتبہ ان کا باپ بیمار ہوا، اس وقت اس نے قسم کھائی، اگر خدا نے مجھے اس بیماری سے صحت دے دی تو میں مکہ میں کبھی محمد کے خدا کی عبادت نہیں ہونے دوں گا۔ باپ کی یہ بات سن کر حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے کہا، اے اللہ، اسے اس مرض سے کبھی نجات نہ دینا۔ چنانچہ ان کا باپ اسی مرض میں مر گیا۔ خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی۔
ان کے بعد ان کے بھائی عمر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے مسلمان ہونے کا سبب یہ ہوا کہ انہوں نے خواب میں ایک نور دیکھا، نور زمزم کے پاس سے نکلا اور اس سے مدینہ کے باغ تک روشن ہو گئے اور اتنے روشن ہوئے کہ ان میں تازہ کھجوریں نظر آنے لگیں۔ انہوں نے یہ خواب لوگوں سے بیان کیا تو ان سے کہا گیا زمزم عبد المطلب کے خاندان کا کنواں ہے اور یہ نور بھی انہی میں سے ظاہر ہوگا۔ پھر جب ان کے بھائی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تو انہیں خواب کی حقیقت نظر آنے لگی، چنانچہ یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ان کے علاوہ سعید کی اولاد میں سے ریان اور حکم بھی مسلمان ہوئے۔ حکم کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ رکھا۔ اسی طرح ابتدائی دنوں میں مسلمان ہونے والوں میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کا باپ ایران کے بادشاہ کسریٰ کا گورنر تھا۔ ایک مرتبہ کیسر کے جوان فوجوں نے اس کے علاقے پر حملہ کیا۔ اس لڑائی میں صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہو گئے، انہیں غلام بنا لیا گیا۔ اس وقت یہ بچے تھے، چنانچہ یہ غلامی کی حالت میں ہی روم میں پلے بڑے، وہیں جوان ہوئے۔ پھر عرب کے کچھ لوگوں نے انہیں خرید لیا اور فروخت کرنے کے لیے مکہ کے قریب عکاظ کے بازار میں لے آئے۔ اس بازار میں میلہ لگتا تھا، اس میلے میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ میلے سے انہیں ایک شخص عبداللہ بن جدعان نے خرید لیا۔ اس طرح یہ مکہ میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو گیا۔ ان کے دل میں آئی کہ جا کر ان کی بات سنوں۔ یہ سوچ کر گھر سے نکلے۔ رستے میں ان کی ملاقات عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے ان سے پوچھا صہیب کہاں جا رہے ہو؟ یہ فوراً بولے میں محمد کے پاس جا رہا ہوں تاکہ ان کی بات سنوں اور دیکھوں وہ کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یہ سن کر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے میں بھی اسی ارادے سے گھر سے نکلا ہوں۔ یہ سن کر صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے تب پھر اکٹھے ہی چلتے ہیں۔ اب دونوں ایک ساتھ قدم اٹھانے لگے۔ حضرت صہیب اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے دونوں کو اپنے پاس بٹھایا۔ جب یہ بیٹھ گئے تو آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور قرآن پاک کی جو آیت آپ پر اس وقت تک نازل ہو چکی تھی وہ پڑھ کر سنائیں۔ ان دونوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ اسی روز شام تک یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہے۔ شام کو دونوں چپکے سے چلے آئے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے اپنے گھر پہنچے تو ان کے ماں باپ نے ان سے پوچھا کہ دن بھر کہاں تھے؟ انہوں نے فوراً ہی بتا دیا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے ان کے سامنے بھی اسلام پیش کیا اور اس دن انہوں نے قرآن پاک کا جو حصہ یاد کیا تھا وہ ان کے سامنے تلاوت کیا۔ ان دونوں کو یہ کلام بے حد پسند آیا۔ دونوں فوراً ہی بیٹے کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الطیب المطیب کہا کرتے تھے، یعنی پاک باز اور پاک کرنے والے۔ اسی طرح حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو کچھ عرصے بعد ان کے والد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کی تفصیل یوں ہے، ایک مرتبہ قریش کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے۔ ان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ قریش کے لوگ تو باہر رہ گئے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے فرمایا ان بزرگ کو جگہ دو۔ جب یہ بیٹھ گئے تب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ آپ کے بارے میں ہمیں کیسی باتیں معلوم ہو رہی ہیں؟ آپ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے حسین آپ کتنے معبودوں کو پوجتے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ہم 7 معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، ان میں سے 6 تو زمین پر ہیں، 1 آسمان پر۔ اس پر آپ نے فرمایا اور اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو پھر آپ کس سے دعا مانگتے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اس صورت میں ہم اس سے دعا مانگتے ہیں جو آسمان میں ہے۔ یہ جواب سن کر آپ نے فرمایا وہ تو تنہا تمہاری دعائیں سن کر پوری کرتا ہے اور تم اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہو۔ اے حسین کیا تم اپنے اس شرک سے خوش ہو؟ اسلام قبول کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی دے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہی مسلمان ہو گئے۔ اسی وقت ان کے بیٹے عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر باپ کی طرف بڑھے اور ان سے لپٹ گئے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو آپ نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہما سے فرمایا انہیں ان کے گھر تک پہنچا کر آئیں۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دروازے سے باہر نکلے تو وہاں قریش کے لوگ موجود تھے۔ انہیں دیکھتے ہی بولے، لو یہ بھی بے دین ہو گیا۔ اس کے بعد وہ سب لوگ اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور صحابہ کرام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر تک پہنچایا۔ اسی طرح 3 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفیہ طور پر تبلیغ کرتے رہے۔ اس دوران جو شخص بھی مسلمان ہوتا تھا وہ مکہ کی گھاٹیوں میں چھپ کر نمازیں ادا کرتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دوسرے صحابہ کے ساتھ مکہ کی ایک گھاٹی پر تھے کہ اچانک وہاں قریش کی ایک جماعت پہنچ گئی۔ اس وقت یہ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے۔ مشرکوں کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا، وہ ان پر چڑھ دوڑے، ساتھ میں برا بھلا بھی کہہ رہے تھے۔ ایسے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے ایک کو پکڑ لیا اور اس کو ایک ضرب لگائی۔ اس سے اس کی کھال پھٹ گئی، خون بہہ نکلا۔ یہ پہلا خون ہے جو اسلام کے نام پر بہا